تو فوراً اپنے بچوں کو بلایا، کہا اللہ کے نبی کی جو 2 بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا ان دونوں کو طلاق دے دو۔ اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں۔ آتے روایات کے اندر، تاریخ مکہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دونوں بدبخت عتبہ اور طیبہ دونوں آتے ہیں، اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں اور سارا مجمع ہے، اور فوراً آ کے اللہ کے نبی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اللہ کے نبی کے گریبان کو پھاڑ دیا اور اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ ہم دونوں تیری بچیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ اس وجہ سے طلاق کیوں ہوئی؟ تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا ابو جہل اللہ کے نبی کا چچا تھا۔ میں نے اور آپ نے جب دعوت دی ہمیں پتھر نہ لگے، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور پتھر لگ رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے دعوت کا کام لیا، کبھی کسی نے ہمارے راستے میں کانٹے نہ بچھائے۔ اللہ کے نبی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھ رہے ہیں۔ میں نے اور آپ نے دعوت کا کام کیا تو ہماری بچیوں کو کسی نے طلاق نہیں دی۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں تو ابو لہب کے 2 بیٹے آ کے اللہ کے نبی کو حرم کے میدان کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت ہو رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ہم صحابہ کا سامنا کیسا کریں گے؟ ہم نے صحابہ کو کس طرح ان کے سامنے جا کے وہ جب اپنے یتیم بچوں کو پیش کریں گے، اپنی بیویوں کو پیش کریں گے کہ ہم نے تو سب کچھ چھوڑا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس دین کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ بتاؤ، میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم تو کچھ جواب نہیں دے سکتے کہ صحابہ نے کس انداز سے دین کا کام کیا اور کتنی قربانیوں کے ساتھ کیے۔ اللہ کے نبی بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن نبی معیط، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی فلاں نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، اس کی اجری بڑی ہے، کون اٹھے گا کہ جا کے اس اجری کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے اوپر پھینک؟ عقبہ بن نبی معیط یہ بدبخت اٹھا ہے اور اس سے جا کے اجری لا کے، گندی اجری، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت کے، اور اس نے آگ کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر اجری پھینک دی۔ کسی نے جا کے مجاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، بھاگتی ہوئی آئی اور آگ اس اجری کو اٹھایا۔ آپ اندازہ لگائیے کبھی دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں؟ کبھی اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں؟ ہم نے اس قسم کی مشقتیں ہم نے برداشت کی ہیں؟ کبھی اس قسم کی مشقتیں برداشت نہیں کی۔ اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں، یہی عقبہ بن معیط یہ بدبخت اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اور اس کے ہاتھ میں چادر ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام کی گردن میں، گلے میں چادر ڈال کے کھینچا، اور اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، لیکن زبان سے ایک جملہ بھی نہ نکالا۔ وہ اخلاق تھے صحابہ جو اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہوئے، وہ اخلاق کی وجہ سے جمع ہوئے تھے۔ وہ اخلاق ایسے سے حالات آئے کہ دشمنوں کو ترس آ گیا اللہ کے نبی کے اوپر، دشمن ترس کھانے لگے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ آج میں اور آپ دیکھیں نا، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں نا، ہم بھی بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، بڑے دین کے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم بھی 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم صحابہ کے ایمان کو چیک کریں، اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کے ایمان کو معیار ٹھہرایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، بس مسلمان ہو، جنت آپ کے لیے ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل، کلمہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، اور اللہ رب العزت اس ایمان پہ فیصلہ کریں گے جو ایمان صحابہ کا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والو وہ ایمان لے کر آنا جو صحابہ کا ایمان تھا، اے ایمان والو وہ ایمان لے کر آنا جو صحابہ کا ایمان تھا۔ کیسا ایمان تھا صحابہ کا، کیسا ایمان تھا؟ سب کچھ قربان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات اور دین کے اندر کمی یہ برداشت نہیں، یہ برداشت نہیں۔ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے نا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے جا کے دعوت دینی ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں اس کو جا کے دعوت دوں گا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جا کے دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی جا کے دعوت نہ دو، ابھی اجتماعی نہیں، انفرادی کام ہے، جگہ جگہ الگ الگ جا کے ایک ایک کی زنسازی کرنی ہے۔ کہ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، جب انسان کے اندر ایمان آ جائے نا پھر وہ برداشت نہیں کر سکتا، کہ صبر نہیں کر سکتا۔ یہ کفار، یہ مشرکین اپنے کفر پہ ناز کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں حرم کے اندر، اور آ کے اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنا تھا کہ کفار ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ابو جہل بدبخت، اس نے نوکیلے جوتے پہنے ہوئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو رگڑنے لگا اور بے ہوش ہو گئے، سارا جسم خون سے رنگین ہو چکا، خون کے اندر لت پت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لے کے گئے، گھر لے کے گئے، ہوش کے اندر آتے ہیں، وہ ماں سامنے پانی لے کے کھڑی ہوتی ہیں کہ بیٹا پانی پی لو، کا پانی کو دور کریں۔ اما جان مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہے؟
اللہ کے نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ کہا بیٹا مجھے تو معلوم نہیں، ابھی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ کے نبی کا دیدار نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا نہیں، میں نے جب تک اللہ کے نبی کو نہ دیکھا اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، رات ہونے دے، ابھی جو دن ہے ابھی لے کے کہاں جاؤں؟ اس نبی کی خاطر تجھے اتنا مارا گیا ہے، اس نبی کی خاطر تو تیرا یہ حال ہوا ہے، بے ہوش ہوا ہے، مرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ کے نبی کو جا کے دیکھوں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کہاں آپ کو اٹھا سکتی ہوں؟ کہا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے، میں ایک ان کے سہارے پہ اور ایک مما جان آپ کے سہارے پہ جاؤں۔ رات کا وقت اندھیرا ہوتا ہے، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اپنی والدہ کا سہارا لیتے ہیں، ایک طرف ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیتے ہیں، اور جیسے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی تو آنکھوں میں آنسو آگے رونا شروع کر دیے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے یار کا یہ حال دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ دین کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں، دین کی خاطر ابو بکر مانگ کیا مانگتے؟ آج تجھ کو دوں گا۔ اللہ کے نبی خوش ہو کے کہا، اور ابو بکر صدیق نے کیا مانگا؟ میں اور آپ ہوتے کہ اللہ دنیا دے دے۔ صحابہ نے کبھی دنیا نہ مانگی، صحابہ نے کبھی دنیا نہ مانگی، کبھی مال اور پیسہ نہ مانگا، کبھی جائیداد نہ مانگی، کبھی اپنے لیے تجارت نہ مانگی۔ صحابہ نے مانگا ہے تو دین مانگا ہے۔ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کرے اللہ ان کو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ ادھر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ابو بکر نے بڑی قربانیاں دے دی ہیں، اے اللہ ابو بکر نے بڑی قربانیاں دے دی ہیں، اے اللہ اس کی ماں کو کلمے کی نعمت سے نواز دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے تو ماں کے دل پہ ٹک ٹک فوراً جا کے اللہ کے نبی کی یہ دعا ایسی اثر کی، فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے کچھ نہ مانگا، دین مانگا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا مانگے؟ سچ ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ کیا؟ میں کہتا 5 کوٹھیاں ہو جائیں، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، اتنا کاروبار ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ وہ صحابہ نہیں، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ کوٹھی بنگلہ، کچھ نہیں چاہیے تو دین چاہیے۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، ماں برا بلا کہتی ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ ادھر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ ایمان کی نعمت سے نواز دے، اور ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے نہانے کی آواز آ رہی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، دستک دے رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا صبر کر، غسل کیا، اما جان خیریت ہے؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ اپنے نبی کے پاس لے کے جا، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ نے کبھی کچھ نہ مانگا، دنیا نہ مانگی۔ جب اللہ کے نبی نے محبت کے اندر آ کے کہا نا ابو بکر بتا کیا چاہیے، تو اللہ کے نبی سے کیا کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ یہ اسلام میں، کیونکہ تڑپ تھی۔ اللہ کے نبی نے پہلے دن جو سبق صحابہ کو پڑھایا، پہلے دن کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب اسلام میں داخل ہوتا تو آ کے کیا کہتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا کیا کام کا، جو میرا کام وہی آپ کا کام۔ اور ان کا ایمان آج میں اور آپ ساری زندگی دعوتیں دیتے رہے، ساری زندگی قرآن نمازیں پڑھ کے ایمان اس حد تک نہیں پہنچا سکتے جس حد پہ صحابہ کا پہلے دن کا ایمان ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے دن کی کلمہ پڑھنے والی عورت کا اندازہ لگائیے کہ بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، پہلا دن ہے، مسلمان ہوئے، دائیں بائیں لوگوں نے، کفار نے تانا دیا کہ ہمارے بتوں نے تیرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو نے ہمارے بتوں کی برا بلا کہا ہے، ان کی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے بتوں کی تو نے ناقدری کی ہے، یہ ہمارے بتوں نے مارا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل بھی دے دیا تھا، کفن بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں سے اجازت لے لو۔ اب ماں آتی ہے، بچے کے قدموں پہ کھڑے ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ربا تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، مجھے نہیں ضرورت، تیری امانت تھی، ہاں تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو نے پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا، اے اللہ تو قیامت کے دن اس کو دوبارہ کھڑا کرے گا، میرا ایمان ہے، لیکن میری قوم ساری کی ساری غیر مسلم ہے، مشرک ہیں، اے اللہ مجھے تانے دے دے کے مار دیں گے، اے اللہ تو قادر ہے جو قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنے پہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے بچے کو زندہ کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ بچہ کفن کے اندر لپٹا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک وہ زندہ رہا اور پھر جا کے ایک جہاد کے اندر جا کے وہ شہید ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک دن کا ایمان ہے اور کس سطح کا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان کیسا ہے، وہ ایمان کیوں تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، سب کچھ صحابہ نے قربان کیا تھا، سب کچھ، کیا عورتیں کیا مرد، نبی علیہ السلام جیسی ہستی کو اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، احد کے میدان سے واپسی کا سفر ہے، اما جان پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیفیں آئی ہیں، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتے کرتے احد کا میدان ہم نے دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ کے دانت شہید ہو چکے تھے، آپ کے رخسالوں میں خود کی کڑیاں چلی گئی تھی جو صحابہ نے دانتوں کے ساتھ کھینچ کے نکالے اور دانت بھی ٹوٹے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیا زخم ہوگا، کیا خون ہوگا،
کہا کبھی اس سے زیادہ بھی تکلیف آئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ عائشہ یہ تو کچھ نہیں، مجھے وہ سفر نہیں بھولتا جب مشرکین مکہ نے مجھے نہ امید کر دیا، مایوس کر دیا۔ میں یہاں سے طائف کے میدان میں دعوت دینے کے لیے گیا، میں 3 سرداروں سے ملا، تینوں بھائی تھے، میں نے ان کو بڑا معزز سمجھا تھا، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے جب دعوت دی، ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملتا تھا، تو ہی یتیم ملا تھا، تو مفلس اور غریب ملا تھا، مکے میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ اللہ اس کو نبی بنا کے بھیجتا۔ کہا ان ظالموں نے صرف اتنا نہ کیا، کہا سارے نوجوان، سارے عباس قسم کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو جمع کر دیا، کہا یہ آپ کے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، ذرا اس کی خیر خبر لے لو۔ کہا وہ نوجوان لڑکے میرے پیچھے پتھر لے کے مارنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سفر میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ حال، وہ پتھر مار رہے ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو، کا سارا صرف جسم لہو لہان ہو چکا تھا، خون سے رنگین ہے پاؤں۔ کا آگے ایک باغ نظر آیا، وہ عتبہ اور عتیبہ کا تھا، دونوں جانی دشمن اور اسلام کے دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھ کے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کو اس پناہ دی، اس باغ کے اندر بٹھایا اور اپنے غلام عداس کو بلایا اور انگور پیش کیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ مار مار کے یہ حال ہو چکا تھا کہ جان کے دشمنوں کو ترس آ چکا تھا، جان کے دشمن اللہ کے نبی کو ترس آ رہا ہے ان کو پر، اور انگور پیش کیا، عداس کو کہا کہ جا کے بولو رشتہ داری کا واسطہ ہے، رد نہ کرنا، مانتے ہیں تیرا معبود اور ہے، ہمارا معبود اور ہے، لیکن رد نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے انگور سامنے رکھے، بسم اللہ پڑھ کے جیسے کھانے لگے تو حضرت عداس، حضرت یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کے تھے، نینوا جگہ کا نام ہے، وہاں کے یہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ وہ تو ظاہر ہے بتوں کے نام لیا کرتے تھے کھاتے ہوئے، تو یہ اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ جب کہا یہ تو ہمارے ادھر جو نبی تھا وہ لیا کرتا تھا، ہم نے ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا۔ کہا اللہ کا نام، کہا یونس کو جانتے ہیں آپ؟ کہا وہ تو ہمارا بھائی ہے۔ پھر ادھر یہ اللہ کے نبی نے دعوت کا موقع کبھی ضائع نہیں ہوتے تھے، جو داعی ہوتا ہے، جو دین کی تڑپ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے پاس جب دین کے کام کا موقع ہو، ضائع نہ تب پھر کبھی کل نہیں۔ آپ کے پاس کوئی آیا ہے، دوست احباب ہیں، آپ کی مجلس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، آپ موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، فوراً اس کو دعوت دو۔ کوئی بھی دین کا کام ہے، آپ نے کسی کے اندر ایک خامی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو موقع ہے آپ سمجھانے کا، آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں۔ کہ حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ، یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے، جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آ رہے تو موقع ضائع نہیں ہونا، فوراً دعوت دی۔ داعی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت دی اور فوراً کلمہ پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ کتنے حالات آئے نبی علیہ السلام کے اوپر، کتنی مشقتیں آئی، کتنی تکلیفیں آئی، لیکن کبھی پیچھے نہ ہٹے، کبھی پیچھے نہ ہٹے، دین کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں برداشت کی۔ کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ جو صحابہ کو دیا، یہ قربانیوں کی وجہ سے دیا، ان قربانیوں کی وجہ سے دیا تھا، یہ پیچھے قربانی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے دین کی خاطر کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہر قسم کی تکلیف صحابہ نے برداشت کی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے پاس کل قیامت کے دن جب صحابہ قسم نہ کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے صحابہ نے؟ اور اللہ کے نبی نے کیا کیا دین کے لیے برداشت کیا؟ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل پہ، ابو لہب کے اوپر ہر قسم کی اللہ کی طرف سے ہلاکت، تو فوراً اپنے بچوں کو بلایا۔ کہا اللہ کے نبی کی جو 2 بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا ان دونوں کو طلاق دے دو۔ اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں، آتے روایات کے اندر، تاریخ مکہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دونوں بدبخت عتبہ اور عتیبہ دونوں آتے ہیں، اللہ کے نبی حرم کے اندر موجود ہیں اور سارا مجمع ہے، اور فوراً آ کے اللہ کے نبی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے اللہ کے نبی کے گریبان کو پھاڑ دیا اور اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ ہم دونوں تیری بچیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ کس وجہ سے طلاق کیوں ہوئی؟ صرف دین کی خاطر۔ آپ اندازہ لگائیے، میں نے اور آپ نے دین کا کام کیا ہو، دعوت دی ہو، کیا کبھی ہماری بچیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں؟ اور وہ نبی دین کا کام کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، بھری بھری مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے دین کا کام کیا، دعوت دی، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں پتھر لگے؟ اللہ کے نبی لوگوں کو جمع کر کے دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے پتھر مارنے والے آپ کے چچا تھے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دین کا کام کرتے ہوئے ایسے حالات آئے کہ کئی مہینے گزر گئے، ہمیں کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی دعوت کی محنت دین کا کام کرتے ہوئے ایسے حالات آئے کہ 3 چاند مجان عائشہ فرماتی ہیں گزر جاتے، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کیا ایسا آیا کہ دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے چپل پھٹ گئے ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا وقت بھی آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے حالات ایسے تھے، چپل بھی چلے گئے، ہاتھ پہ جو رومال تھے، کپڑے تھے، وہ پاؤں پہ لپیٹے وہ بھی پھٹ گئے، اور حتیٰ کہ پاؤں کے ناخن بھی گر چکے تھے۔ کیا کبھی دین کا کام کرتے ہمارے اوپر ایسے حالات آئے ہیں کہ ہم
پیشاب پخانا ہمارا منگنیا بن گیا ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جب ہم پیشاب پخانے کے لیے جاتے تو ایسا پیشاب پخانا کہ اس کی نوعیت ایسی ہو جیسے منگنیا پتے کھا کھا کے ہمارے پیشاب پخانے کی حالت ایسی ہو چکی تھی. کیا کبھی ایسا ہوا کہ راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں؟ صحابہ کے راستوں میں, اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. یہ سارے حالات ان کے اوپر آئے. میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو, اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, پچھلے بھی میں نے بات کی کہ وقت مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا, ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے اس دین کو اگر ایسے ہی اپنی دنیا کے کام کاج کے اندر لگے, دنیا کی محنتوں کے اندر لگے رہے اور دین کی طرف رغبت نہ کہ اللہ کی قسم موت آ جائے گی, حضرت افسوس ہوگا. اور اتنا افسوس کریں گے آتے روایات کے اندر کہ قیامت والے دن فاسق اور فاجر اور جہنمی لوگ جب افسوس کریں گے, جیسے انسان افسوس کی وجہ سے دانتوں میں انگلی پکڑتے ہیں, کہ ایسے ہی وہ انگلی پکڑیں گے اور سارا بازو کھا جائیں گے, لیکن وہ حضرت افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا, وہ حسرت اور افسوس فائدہ نہیں دے گا. آج موقع ہے, آج فکر کر لیں, آج سوچ لیں کہ مرنے سے پہلے کچھ کر لیں, مرنے سے پہلے کچھ کر لیں. مجھے اور آپ کو فکر ہے اپنے بچوں کی, دینی نہیں دنیاوی. کچھ کام ہو جائے, کچھ پڑھ لیں, اسکول پڑھ لیں, کوئی انجینئر بن جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے, کچھ کاروبار سیٹ کر دیں. لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ دین, اگر ہم ان کو دین سکھا کے چلے گئے, اللہ کی قسم دنیا ان کے قدموں کے اندر ذلیل ہو کے آئے گی. یہ رب کا وعدہ ہے, اللہ کا قانون ہے کہ جو دین کی طرف آئے گا دنیا اس کے قدموں کے اندر آئے گی, اور جو دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جائے گا وہ ٹھوکریں کھا گے. دیکھیں ملے گی مقدر کے مطابق, جتنے انسان کے مقدر میں ہے اتنی اس کو دنیا مل کے رہے گی. مثال کے طور پہ ہاتھ کے اندر آپ سکے لے لیں, پیسے سکے 100 سکے ہیں, مقدر کے اندر ہے کہ یہ 100 سکے اس کو ملیں گے, ملنے 100 سکے ہیں, چاہے دین کا کام کرے یا نہ کرے, لیکن وہ ملنے کے انداز بدل جاتے ہیں. کیسے ملیں گے؟ سکے 100 ہی ہیں, اگر دین کا کام ملے گا تو یہ سارے کے سارے 100 سکے اس کی جولی میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا نا, ان 100 سکوں کو اللہ پھیلا دیں گے, کچھ مشرق میں, کچھ مغرب میں, کچھ شمال میں, کچھ جنوب میں. بھاگے گا ادھر, بھاگے گا ادھر, بھاگے گا ادھر, بھاگے گا, ملے گا وہی 100 سکے جو اس کے مقدر کے اندر ہیں. اگر دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جائے گا, یہ 100 سکے تلاش کرتا رہے گا, کچھ مشرق سے اٹھائے گا, کچھ مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, اور اگر دین کا کام کرے گا یہی 100 سکے ملیں گے, اللہ سارے کے سارے ایک بار اس کی گود میں ڈال دیں گے. تو دین کے ساتھ لگ جائیں, اپنی زندگی میں دین لے کر آئیں. ہم سوچیں ہم نے کیا, نمازیں ہماری کیسی ہیں, ہماری اولادوں کی نمازیں کیسی ہیں, اس چیز کی فکر کریں. دین کی جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں, اولاد کے پڑھانے کی فکر کرتے ہیں کہ اسکول پڑھ لے, اچھا کھا لے, اچھا پی لے, اچھا پہن لے, وہاں یہ فکر کریں کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے, کیا اس کو نماز آتی ہے, کیا اس کو غسل کے فرائض کا پتہ ہے, کیا اس کو وضو کا طریقہ آتا ہے, کیا اس کو باقی جتنے نماز کے احکام ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اس لیے جہاں دنیا کی فکر کرنی ہے وہاں دین کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.